السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے ساتھی انتظار اندر نے مسجد اندر تشریف لے آؤ، حضرت علامہ شہید حبیب الرحمان یزدانی شہید صاحب انہاں دے برادر اصغر حضرت مولانا ریاض الرحمان یزدانی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے نے۔ انہاں دے خطاب تو پہلے تھوڑا جہا سانو پتہ چلے، انہوں نے بھی پتہ چلے کہ بندے بیدار بیٹھے نے، سنن واسطے بیٹھے نے۔ شیر پنجاب صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لے آ رہے نے، تقریباً بلکہ پہنچ ہی گئے میرا خیال ہے۔ تو سارے ساتھی بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر۔ گل نہیں بنی، ذرا ایک دفعہ ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر۔ سارے یزدانی صاحب دا ہن خطاب ہونا ہے، استقبال دے اندر ایک دفعہ کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر۔ مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا ریاض الرحمان یزدانی صاحب، ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وقال اللہ تعالی
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سر سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سر تاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے، اور اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڑی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ، اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڑی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ، ساڑے کل گناہ کر معاف اللہ، ساڑے سارے دفتر کر صاف اللہ، اسی بندے ہاں بلن ہار اللہ، اسی ہاں آخر انسان اللہ۔ تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ تے کہہ رہے ہو یار، تو اسی تے انجے جس طرح میرا مطلب ہے۔ وہ مشرکین مکہ سن، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو قرآن سنتے سن تے لوگاں نو جا کے آندے سن لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ محمد کو قرآن نہ سنے آجے، والغوا فیہ، شور کردے سن، ہوٹنگ کردے سن، لعلکم تغلبون، تاکہ اسی غالب آ جائیے، قرآن نہ سنیا جے تاکہ غالب آ جائیے۔ تے تسی انہاں دے جواب جے کم از کم سبحان اللہ تو کہہ دیا کرو۔ مشرکین مکہ دے قرآن سننا نہیں سن چاندے، تے تسی کم از کم انہاں دے مقابلے دے اتے قرآن سن کے خدا کی قسم سنو گے اور سبحان اللہ کہو گے تو پھر اللہ تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ اور پتہ ہے اس قرآن کا چھونا بھی ثواب ہے، اس قرآن کا چھونا بھی ثواب ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اور اس کو کھولنا بھی ایسے ثواب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب، اس کا سننا بھی ثواب ہے۔ اور میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء، امام الحرمین، خواجہ بدر حنین، امام القبلتین، سید الثقلین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن سنے گا اس پر رحمتوں کی بارش ہوگی، اور جو قرآن دیکھے گا اس کی آنکھوں میں نورانیت پیدا ہوگی، اور جو قرآن سنے گا خدا کی قسم اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور جو اس کا حفظ کرے گا، جو اس کو حفظ کرے گا وہ حافظ بنے گا، اور جو اس کو قرأت سے پڑھے گا وہ قاری بنے گا، جو اس کا ترجمہ کرے گا وہ ترجمان القرآن بنے گا،
اور جیڑا یہ دی تفسیر کرے گا وہ مفسر قرآن بنے گا تے میرے آنگوں بیٹھ کے جیڑا تبلیغ کرے گا وہ مبلغ قرآن بنے گا۔ اور اگلی گل سننے والی ہے جڑی بڑی اوکھی ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا وہ ولی اللہ بن جائے گا۔ جو اس پر عمل کرے اب ذرا تھوڑا سا اس کا تعارف نہ کر لے تھوڑا سا کہ جب اسے پوچھا گیا کہ قرآن تیرا نام کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ بل ہوا قرآن مجید۔ اچھی کہو کہ تے تقریر بڑی ہوئے گی تے جے وہ مردیاں دے جا کے میں خطاب کر رہا تو یزدانیاں نے مردیاں نو خطاب کیتا بھی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب یزدانی شہید، نعرہ تکبیر۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ قرآن تیرا نام کیا ہے تو اس نے جواب دیا کاف والقرآن المجید۔ سبحان اللہ، بڑی شان والی کتاب ہے یہ۔ اور جب اسے پوچھا گیا کہ ہور تیرا نام کیے تینے ارشاد فرمایا والقرآن العظیم۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس سے پوچھا کہ ذرا اور بھی اپنے نام بتاؤ تو اس نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ اور بھی تو کچھ نام ہوگا نا تیرا تو اس نے فرمایا انہو لقرآن عزیز، انہو لکتاب عزیز۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تجھے لے کے کون آیا، کون لے کنے لے آندہ تینوں تو اس نے جواب دیا کہ نازل بہ الروح الامین، مجھے روح الامین جبریل امین لے کر آئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم ہے آپ کا محمد وہ محمد ہے کہ جو نازنین ہے، محجبین ہے، ساری کائنات میں بہترین ہے۔ وہ ساری کائنات تے وہ بہترین ہے۔ اسیہ نے ذرا سیرت سن کے جانا ریاض الرحمان یزدانی کے کہ وہ نازنین ہے، وہ محجبین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ خدا کی قسم اس کی جتیاں دی خاک ساری کائنات تو افضل ہے، ساری کائنات تو افضل ہے۔ سنو ریاض الرحمان یزدانی سے آج سیرت النبی۔ شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، خیر الورا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، خدا کے بعد بس وہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہیے دسو دسو جی۔ نوجوان بیٹھے ہوئے، یہ جو نوجوان ہیں نا خاص طور پر میں پوری دنیا میں ان کو زیادہ خطاب کرتا ہوں، یورپ میں، امریکہ میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، سب ان کو زیادہ اس لیے کہ بڈھیاں نے ان کی کرنا ہے۔ خدا کی قسم جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدے کے برابر ہوتا ہے۔
جوانی دا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدے کے برابر ہوتا ہے. جب جوانی ہو، خوبصورت چہرہ ہو، دانت خوبصورت ہوں، بال بھی خوبصورت ہوں، چمڑی بھی خوبصورت ہو، تے جیب بھی بھاری ہوئے، دوست بھی بڑے خوبصورت ہوں، اس وقت کوئی اپنے محسن اعظم کے آگے جھک جائے تو وہ بڑی بات ہے. وہ دو چکے تھے تو بابا جی ایک جا رہے سن کھونڈی لے کے مولن ایسے اوڑ کے، تو ایک بچہ قریب آ کے کہنے لگا کہ بابا جی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹے جوانی کھو گئی ہے، اسی کو ڈھونڈ رہا. جوانی کھو گئی ہے، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں. اور جب بندہ بوڑھا ہو جائے، ریشہ پڑ جائے گردن میں، پھیپھڑوں میں، جسم میں، تو پھر تو فطرت بھی پکار کے کہتی ہے اور جھک جاؤ، جھوکی جاتا ہے. لیکن جوانی جب گرم گرم خون ہو رگوں میں، اور کیا اس وقت شیشے میں دیکھتا ہے، بار بار شیشے میں دیکھتا ہے، شیشے میں، اس وقت کو اپنے داتا کے آگے جھک جائے تو وہ بڑی بات ہے، وہ بات ہے اصل. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جب اسے پوچھا گیا، مولویاں دے چکر چ نہ آیا تھا، مولویاں دے چکر چ نہیں آنا. تو انہوں پتہ ہے نا کہ آج تک رینا نور تے بشر دا مسئلہ حل نہیں ہون دیتا پاکستان دی زمین ہوتے. ہون دیتا ہے؟ نہیں، ہون بھی نہیں دینا، ہون بھی نہیں دینا. اس واسطے کہ وہ ایک شکاری دے نا کبوتر، او دے جال دے وچ کبوتر تے کوا پھس گیا، تے کوا بھی رو رہا ہے، کبوتر بھی رو رہا ہے، کوا بھی رو رہا ہے، کبوتر بھی. او کوا کبوتر نو پوچھدا ہے کہ تو کیوں رو رہے ہیں؟ انہیں آکھیا میں تو رونا ہی ہے، اس واسطے کہ میں حلال ہوں، اے منو باہر کٹ کے ذبح کر کے کھا جائے گا. کبوتر کہنے لگا تو کیوں رونا ہے؟ تو تے حرام ہے، تینوں تے بڑی ہے تے باہر کٹ کے توڑا دے گا، تو تے حرام ہے، تینوں کی تو کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں، میں تیرے تو میں زیادہ پریشان ہے. یہ جال عام شکاری دا جال نہیں، یہ مولوی دا جال ہے، یہ مولوی دا جال ہے. انہیں فتویٰ دے کے تے منو بھی حلال کر کے تے کھا جانا ہے. وہ ایک بڈھی ماں بیچاری بیوہ ہو گئی، شوہر مر گیا. مولوی صاحب دی گل سنو، میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں جو محمد کے سٹیج پر بیٹھتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا. یہ سٹیج، یہ اہل حدیث کا سٹیج ہے. خدا کی قسم، یہاں سے اللہ ملے گا، یہاں سے رسول ملیں گے، یہاں سے صحابہ ملیں گے، یہاں سے قرآن ملے گا، یہاں سے ہی اہل بیت ملیں گے. یہ وہ سٹیج ہے جہاں سے جنت ملے گی اور یہاں سے ہی شفاعت ملے گی. یہاں سے یہ سٹیج اور سٹیج ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ بیوہ بیچاری خامد فوت ہو گیا، وہ مولوی صاحب کو آ گئی کہ بیٹا میرا ایک وہ ساری جائیداد مانگ رہا ہے، تے کوئی ایسا کڈ کے دیو، قرآن دے وچوں ثابت کر دیو کہ ساری جائیداد ماں نو ہی ملنی ہے، میں بیٹے نو نہیں دینا چاہتی، تے تو انہوں خوش کر دیا. انہیں آکھیا خوش کی ہوندا ہے، خوش کر دے، فٹافٹ دے جو دینا ہی. انہیں کو مال دیتا. مولوی صاحب بڑے وہ کہنے لگے تے کام ہی کوئی نہیں. وہ بیٹے نو سدیا، ماں نو سدیا،
پہ جو قرآن کہے گا وہ تے منو گے نا. انہیں آکھیا مولانا قرآن تو کیڑا مسلمان ہٹ سکتا ہے, جو قرآن کہے گا وہ مننا گے سی. ماں نو بھی کیا, ماں نو تے کہنا ہی سی, انہیں تے مننا ہی مننا سی, انہیں تے فیس دیتی سی, مولوی صاحب نو فیس دیتی سی. اب سنو, وہ دونوں کو بٹھا کے کہتا ہے بار بار قرآن کی تو بات مانو گے نا. وہ کہنے لگے جی بالکل مانیں گے. تو فرمانے لگے کہ پھر سنو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبت یدا ابی لہب وتب, تبت یدا ابی لہب وتب, ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. کہنے لگے بیٹے بڑا افسوس ہویا, قرآن نے تے سارا مال ہی ماں نو دے دیتا ہے. وہ پتہ ہے ماں کسب, وہ بیچارے نو پینڈو نو کی پتا, کون سا گاؤں ہے ناگرا والے نو کی پتا کہ عربی دا ماں کسب ہے کہ اردو والا ماں کا سب ہے. انہاں بیچارے نو کی کہ مولوی صاحب کہہ رہے نے ماں کا سب. تبت یدا, سمجھ آئی آپ کو, تبت یدا ابی لہب وتب, ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. وہ ماں کسب ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب اب فرما رہے ہیں کہ ماں کا سب, ماں کا سب یعنی سارا مال ماں کا ہی ہے. قرآن نے کہہ دیتا. انہیں آکھیا انہیں قرآن دی تے مننی پینی ہے جی. تو یہ مولوی ہوتے ہیں. خدا کی قسم دین کا وہ حلیہ بنا دیا انہوں نے. کہاں علامہ احسان الہی ظہیر تھے اور کہاں علامہ یزدانی تھے. خدا کی قسم ہے. سنو آج کیا بات کروں کہ پاکستان میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا آج تک. نور بشر دسو کو مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ حل ان مولوی نہیں ہون دیندہ. پلیٹاں دا مسئلہ ہے, پلیٹوں کا, پلیٹاں دا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. او پلیٹ آ رہی, او حلوے دی, او فلانی. لیکن مجھ سے آج نوجوانوں سنو, آج نور اور بشر دا مسئلہ 1 منٹ میں حل کرتا ہوں. آپ مبلغ بنیں اس بات کے کہ آپ کے محمد کے پاس جو بیٹھ جاتا تھا, جو آپ کے محمد کے پاس بیٹھ جاتا تھا, جو آپ کے محمد کے پاس بیٹھ جاتا تھا, وہ خدا کی قسم ہے نوریوں کو کراس کر جاتا تھا. نوری کیا ہوتا ہے, نوری کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے آقا کے پاس بیٹھ جاتے تھے, جو آپ کے آقا کے پاس بیٹھ جاتے تھے, خدا کی قسم ہے وہ نوریوں کو کراس کر جاتے تھے. نوریاں نو کراس کر جاندے سے. نوری کیا ہوتا ہے, نوری کی ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, پہلے قرآن کو سنو ذرا کہ تینوں کنے بھیجیا. تنزیل من رب العالمین, اچھی کا وہ یار, تنزیل من رب العالمین. وہ کدے تے نازل تے نو رب نے کیتا, نزل علی محمد وہو الحق من ربہم. محمد کریم تے نازل ہویا. تے کیڑے شہر چ نازل ہویا؟ شہر رمضان اللذی, آ رہا جے تیاریاں کر لو. شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن. اور کس رات میں آیا تو؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. آیا کا دے واسطے, اے سننا بھی گا.
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ ہون ذرا اصل جو میں ایمانداری کی بات ہے جو یہاں پیغام دینے اتھے پیغام دین واسطے نوجوانوں نو آیا، وہ بڑی خاص گل ہے جیڑا پوری دنیا تے میں چیلنج کیتا ہے۔ مجھے بش نے بھی بلایا تھا، اوباما نے بھی۔ دیکھو کتنی بڑی طاقتیں ہیں، یہ قرآن کی برکت ہے کہ آپ کے بھائی کو بلایا گیا۔ قرآن کی 40 کروڑ روپیہ میرے دل آیا دورے دے، 40 کروڑ پاکستانی۔ اور وہاں میں نے کیا چیلنج دیا جا کے، میں نے کہا کہ صوف ابراہیمی، آپ کو پتہ یہ سننے والی بات ہے، نوجوانوں آپ سے اپیل کروں گا کہ اس کے مبلغ بننا ہے، آپ نے مبلغ انشاءاللہ بلند آواز سے کہو کہ صوف ابراہیمی آئے بابل دے شہر تے نینواں دے علاقے واسطے، بس حضرت یوسف علیہ السلام دا پیغام آیا کہ کتھے مصر دی گلیاں نو روشن کرنے واسطے، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام دی توریت آئی تور دے علاقے نو روشن کرنے واسطے صرف، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل آئی بنی اسرائیل واسطے صرف۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی تو فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سبحان اللہ۔ ساری کائنات واسطے آیا ہے تے قیامت والے دن حشر دے میدان وچ بھی بولے گا قرآن۔ ہون ذرا سننے والی گل ہے سر کہ سارے گرنتھ اکٹھے کر کے سمندر چ سٹ دیو۔ گرنتھ کنہاں دی کتاب ہے؟ سکھاں دی، سکھوں کی کتاب ہے گرنتھ۔ میں نے پوری دنیا میں چیلنج کیا ہے، سارے گرنتھ اکٹھے کر کے روئے زمین سے سمندر چ سٹ دیو، سکھاں دا مذہب ختم ہے۔ اس واسطے کہ او دا کوئی حافظ گرنتھ دا روئے زمین تے کوئی نہیں، اور ساری رامائنیں گیتائیں اکٹھی کر کے سمندر چ بہا دو۔ ہندو دا مذہب بھی ختم ہے، کوئی ہندو روئے زمین تے کسے رامائن تے گیتا دا حافظ نہیں۔ ہون سنو، ساری انجیلوں کو کٹھا کر کے سمندر میں بہا دو، عیسائی کا مذہب ختم ہے۔ میں نے پوری دنیا میں، واشنگٹن میں، نیو یارک میں، یوٹا ریاست میں، فن لینڈ میں، سوئٹزرلینڈ میں، ڈنمارک میں یہ چیلنج دیا عیسائیوں کو، اور کیا کہا کہ اگر کوئی ایک عیسائی پادری یہ دعویٰ کرے کہ میں کسی انجیل کا حافظ ہوں، $2,00,000 دینے کے لیے تیار ہوں۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت قرآن، ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ ہون ذرا دلان تے ہاتھ رکھو، علماء سے ڈر کے ہی ویسے بات کر رہا ہوں، لیکن چیلنج جب ہوتے ہیں تو پھر کرنی پڑتی ہیں کہ سارے قرآن اکٹھے کر کے، سارے قرآن اکٹھے کر کے روئے زمین سے، حرمین شریفین سے، سعودی عرب سے، کویت سے، امارات سے، پاکستان سارے سے،
یورپ سے، امریکہ سے، انڈیا سے، ساری دنیا سے سارے قرآن اکٹھے کر کے سمندر میں بہا دو، سمندر میں بہا دو۔ پریشانی ہو گئی ہے، سمندر میں بہا دو، سمندر میں بہا دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں حضرت سے کہوں گا کہ 6 یا 7 سال کا بچہ یا بچی لے کے آؤ، وہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن سنا دے گا، اور ہم دوبارہ مدون کر کے ساری دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی لیے تھوڑا کہا جا رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ او خدا دی قسمیں، او بچہ یا بچی جڑا قرآن سنائے گی، نہ زیر دا فرق ہوئے گا، نہ زبر دا، نہ پیش دا۔ او سانو تے نقطوں کا پتہ ہے، سانو تے نقطیاں دا بھی پتہ کہ تے نقطے کتنے ہیں۔ سارے سمندر چ بہا دیو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خدا کی قسم اس وقت رابطہ عالم اسلامی کے مطابق 4 کروڑ مسلمان عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے قرآن کے حافظ ہیں پوری دنیا میں۔ یہ ان کا ایسٹیمیٹ ہے، میرے حساب سے تو بہت زیادہ ہے۔ رابطہ عالم چلو 4 کروڑ بھی بڑا ہے، قرآن ختم ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی لگے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم محمد کا یہ معجزہ، وہ سنو تو صحیح۔ وہ ایک پتہ مسلمان ہی اٹھا ہے، پھر سید صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں انڈیا میں، یہ ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے، انہوں نے فرمایا ہے سپریم کورٹ میں جا کر کہ 26 آیتیں اس کی نکال دو جو جہاد والی ہیں۔ یہ خلیفوں نے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان نے جنگیں کرنے کے لیے یہ شامل کی ہوئی ہیں۔ یہ وقت آ گیا ہے، اسی لیے تو میں قرآن پہ بولتا ہوں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ خدا کی قسم ہے، ایک چھوٹا سا رسالہ، چھوٹا سا پمفلٹ وہ زبانی یاد نہیں ہوندا، یہ 30 سپارے 6-7 سال کا بچہ زبانی یاد کر لیتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جٹ پنجاب دے ہیر وارد شاہ بڑی پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی عیسائی پادری، میں نے دعویٰ کیا تھا، میرا گھر گوگل پہ ہے، یزدانی ہاؤس، یزدانی روڈ ہے لاہور میں، وہ ڈھونڈ کے آ جانا، اور حضرت مولانا سے کہتا ہوں آپ لے کے آ جانا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے پادری، عیسائی، کوئی بھی عیسائی یہ دعویٰ کرے کہ انجیل مجھے زبانی یاد ہے، پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ 2 کروڑ روپیہ انعام دوں گا اس کو، پاکستان میں۔ مذاق نہیں ہے محمد کا معجزہ۔ وہ ناظرین ہیں، وہ محجبین ہیں، خدا کی قسم رحمت للعالمین ہیں، شمس الضحیٰ ہیں، بدر الدجا ہیں، خیر الورا ہیں، احمد مجتبیٰ ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں۔ خدا کی قسم ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، وہ بیٹھ جائیں تو یہ زمین پرسکون ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم وہ مسکرا دیں تو ستارے چمکنے لگتے ہیں۔
وہ مسکرا دے تو ستارے چمکنے لگتے ہیں، ان کو پسینہ آ جائے تو گلشن مہکنے لگتے ہیں۔ خدا کی قسم ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر صبح کا سویرا ہوتا ہے، اور ان کی زلفیں کالی زلفیں اتنی کالی اتنی پیاری کالی زلفیں ہیں کہ ان کی زلفوں کی وجہ سے رات کو اندھیرا ملا ہے، اور وہ مار پہ مار کھا رہے تھے۔ سنو ذرا آج نوجوانوں، چھوٹے بچوں بھی سنو، محمد آپ کے آقا کی سیرت کیا ہے۔ پتھر پہ پتھر، پتھر پہ پتھر مکے میں کھا رہا ہے محمد، کس لیے؟ توحید کے لیے کھا رہا۔ اللہ نو ترس آیا، بڑا خوبصورت لگا۔ محمد نے فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اتنا خوبصورت لگا کہ جبریل کو کہا کہ آؤ لکھو، گلیوں میں جب خون بہ رہا تھا آپ کے محمد کا، اور موضعیں تو نکل کے زمین تے جب ڈگنا شروع ہویا تے فرمایا کہ جبریل کو بلاؤ، جبریل جبریل آؤ، جبریل آؤ، آؤ لکھو کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شیر پاکستان، شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ ریاض الرحمان یزدانی صاحب، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ ہن میں نعرے ماراں کی کراں؟ نہیں تسی خطاب ماشاءاللہ جاری رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں تے آیا بھی میں کہ شیر پنجاب اتھے جا رہے ہیں تے پھر اسی بھی چلیے، ہیں جی گل تے اصل اے سی، ہیں جی ماشاءاللہ۔ تو پتھر پہ پتھر کھا رہا تھا، پتھر پہ پتھر کھا رہا تھا، موضعاں تو خون جدو زمین تے ڈگیا۔ میں کہ تھوڑی جی پنجابی بھی تاکہ زمین تے ڈگیا تے فرمایا کہ جبریل آؤ، جبریل آؤ، دوڑ کے آؤ، لکھو کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محمد، ہم اس لیے اس شہر کی قسمیں کھا رہے ہیں، اس لیے کھا رہے ہیں کہ تو اس کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے۔ آؤ جبریل، وہ بکل مار کے بیٹھے سن، بکل مار کے چادر دی، تسی بھی بہندے ہو نا۔ محمد آپ کے غم میں، آپ کے غم میں بکل مار کے بیٹھے ہوئے سن، تے فرمایا جبریل لکھو یا ایوہ المدثر، بکل مار کے بیٹھے۔ اور جدو کالی کملی دی بکل ماری تے فرمایا جبریل ویکھیا تے ترس آیا تے فرمایا کہ لکھو یا ایوہ المزمل۔ وہ ہے آپ کا آقا، اور خدا کی قسم اس کی ذرا سادگی دیکھو، سادگی کہ او دی فقیری دا دامن چڑھ جائے تے ستارے گرنے لگتے ہیں، ستارے گرنے لگتے ہیں۔ خدا کی قسم ہے کہ اس کی کالی کملی اٹھ جائے چاند طلوع ہو جاتا ہے، اور اس کی انگلی اٹھ جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور وہ سر اونچا کر کے بولے، سر اونچا کر کے بولے تو قرآن بنتا جاتا ہے، سر نیچا کر کے بولے تو حدیث بنتی جاتی ہے۔ شان مصطفیٰ،
احترام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مفکر اسلام علامہ ریاض الرحمان یزدانی صاحب، مداح رسول علامہ ریاض الرحمان یزدانی صاحب، برادر اصغر علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید، عظمت مصطفیٰ، مر گئے ہو تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ تو اللہ نے کہا کہ محمد ہم نے فیصلہ کیا ہے، سنو ذرا سیرت، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں تک ہماری خدائی ہوگی محمد وہاں تک تیری مصطفیٰ ہوگی، اور محمد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم احکم الحاکمین ہوں گے، تو رحمت للعالمین ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری کائنات کے خالق و مالک ہوں گے محمد، تو ساری کائنات کا پیغمبر ہوگا، ساری کائنات کا پیغمبر ہوگا۔ اور محمد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں ہماری بات ہوگی، جہاں میری بات ہوگی وہاں محمد تیری بات ہوگی، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، شمال میں میرا ذکر ہوگا، شمال میں تیرا ذکر ہوگا، جنوب میں میرا ذکر ہوگا، تیرا بھی ذکر وہاں ہوگا۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجود میرے لیے صرف ہوگا، داتا ایک ہی ہوگا، کوئی داتا نہیں ہوگا، کوئی داتا نہیں ہوگا، سجود میرے لیے ہوگا محمد، درود تیرے لیے ہوگا، درود تیرے لیے ہوگا، سجود تو میرے لیے فکس ہے، فکس ہے، فکس ہے، کوئی اور سجدہ نہیں ہو سکتا، کسی پیغمبر کو بھی سجدہ نہیں ہو سکتا۔ توحید یہ ہے، تو سجود میرے لیے ہوگا، درود محمد تیرے لیے ہوگا، خدا کی قسم محمد قیام میرے لیے ہوگا، سلام تیرے لیے ہوگا۔ اور محمد یہ بندے تو میرے ہوں گے، 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 امتی تیرے ہوں گے، یہ بندے تو میرے ہوں گے۔ اور پھر میں بھی کہوں گا، میں بھی کہوں گا، نون والقلم وما یسطرون، میں کہوں گا والنجم اذا ہوا، ماں میں تیریاں صفائیاں دیندہ رواں گا لوکانوں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، میں تیریاں صفائیاں، تیری جدو صفائی دی ہور لوڑ پئی تے میں تیری رسالت دیاں بھی صفائیاں دیاں گا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ویسی تیریاں صفائیاں دیواں گے۔ خدا کی قسم ہے کہ ما زاغ البصر وما طغی، ایسی آنکھاں دیتیاں، ایسی آنکھ دیتی کہ وہ جدو ویکھ دیاں سن تے پھر اللہ کو داد طلب کر دیاں سن، اللہ کو داد طلب کر سکتی ہے۔ ما زاغ البصر وما طغی، ایک آنکھ تسی بھی مار دیو منڈیو، اکھاں تسی بھی مار دیو، ایک آنکھ ہوتی ہے جو جمال آفرین ہوندی ہے، مست آفرین ہوندی ہے۔ نظر کی جولانیاں مت پوچھو، نظر حقیقت میں ایک نظر ہے، اٹھے اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ ایک نظر وہ نظر ہوتی ہے، ایک نظر وہ نظر ہے، لیکن ایک نظر ہے کہ ما علامہ یزدانی پڑھا کرتے تھے کہ ما زاغ البصر وما طغی،
وہ نظر ایسی نظر ہے خدا کی قسم ابو بکر پر پڑ جائے تو صدیق بنا دیتی ہے. وہ نظر ہے کہ عمر پر پڑ جائے تو فاروق بنا دیتی ہے. عثمان پر پڑ جائے تو ذوالنورین بنا دیتی ہے. علی پر پڑ جائے تو حیدر کرار بنا دیتی ہے. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، سارے زور میں بولو عظمت صحابہ، ایمان صحابہ، شان صحابہ. عظیم مذہبی سکالر علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی ترجمان مسلک اہل حدیث. اللہ اکبر. اللہم زد تو علی پر پڑ جائے تو اس کو حیدر کرار بنا دیتی ہے. حسین پر پڑ جائے تو جنت کا سردار بنا دیتی ہے. اور فاطمہ زہرا پر پڑ جائے تو جنت کی ملکہ بنا دیتی ہے. اور کافر پر پڑ جائے تو مومن بنا دیتی ہے. ذرے پر پڑ جائے تو آفتاب بنا دیتی ہے. اور خدا کی قسم ہے قطرے پر پڑ جائے تو سمندر بنا دیتی ہے. اور بندے پر پڑ جائے تو اللہ سے ملا دیتی ہے. ما زاغ البصر وما طغى. میرا پیر سچا پیران دا اے پیر سجنا. میرا پیر سچا تواڈے تو پہلے ہی پڑھ دینا میں. میرا پیر سچا پیران دا اے پیر سجنا. جدے نام نے کلیجا دتا چیر سجنا. ہن مڑ نہ واڑو منو خیران دے وچ دل لگدا اے محمد دے پیران دے وچ. ہن فرصت نہیں لوگو ہن بغداد جان دی. کوفے پٹن اجمیر تے ملتان جان دی. لکھاں اکھاں ٹھنڈیاں نہ ہون اینا شہران دے وچ دل لگدا اے محمد دے پیران دے وچ. کیوں جی میں ہن ایک شعر حضرت صاحب آج کل شعر و شاعری بھی بڑی ہو رہی ہے تو ایک شعر بہت پسند مجھے بھی آیا ہے. اور میں نے وہ شہداء کی کانفرنس میں بھی علامہ یزدانی پر پڑھا کہ سنو جی ذرا تسی بھی نوجوانوں خدا کی قسم. محمد کا غم جس کے سینے میں ہے. محمد کا غم جس کے سینے میں ہے. جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. کیوں جی ریاض الرحمان یزدانی یہ سوچ رہا ہے کہ محمد کا غم جس کے سینے میں ہے. 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 جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. جتھے بھی رہو مدینے جی ہو. یہ محبت کی بات ہے. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ محمد کے سجود میرے لیے ہوگا, درود تیرے لیے ہوگا, قیام میرے لیے ہوگا, سلام تیرے لیے ہوگا. یہ بندے میرے ہوں گے لیکن امتی تیرے ہوں گے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں وہ بات جو بس کر کے جی میں ختم کر رہا ہوں. میں جی ساری رات نہیں جی میرے آج کل ادھر سمندری 4 پروگرام جی دیکھو ماڑا جی تسی تو ذرا میرا مطلب میں 4 پروگرام ہی آج کل کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر. ٹھلے بندے ہی ٹھلے شیر پاکستان مولانا منظور صاحب, ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب.
اس ٹائم تک دیکھو تسی واہ دیکھو کمال ہے جی. ویسے میں آپ کو داد سلام کرتا ہوں, آپ کو داد دیتا ہوں. وہ تو ویسے لگے رہتے ہیں نا. وہ تو یہ نور اور بشر کا میں نے کہا تھا نا, اے نوجوان اس کے مبلغ بن کو جو آپ کے محمد کے پاس بیٹھ جاتا تھا وہ نوریاں نو کراس کر جاندہ سی. نوری کی ہوتے نوری کیا ہوتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. او نوریو, او نوریو, او نوریو, میں اپنا ایک نمائندہ بنا کے زمین تے بھیجن والا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وہ کی پینڈ دا نا جی پھر ناگرہ دا انہوں پتا سی لوگ بڑے ہوشیار بھی کئی ہون گے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ جنت دے تے پھر تے توحید پرستی لگ دے نے. سارا پنڈ اچھا لیکن ارد گرد بڑے ہوشیار بھی ہون گے. وہ آکھن گے اللہ نے تے خلیفے دا کیا ہے. وہ نوری بھی تے ہو سکتا ہے, کیوں نوری بھی تے ہو سکتا ہے نا خلیفہ. کوئی جن بھی ہو سکتا ہے, کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے. قربان جاؤں اس قرآن پہ محمد کے اس معجزے پر اس نے تشریح کر دی کہ انی خالق بشرا, میں بشر بنا کے بھیجے ہے, میں بشر بنا کے بشر کھنکتی مٹی سے تیرا ڈھانچہ بناؤں گا, کھنکتی مٹی سے, اور پھر اس میں اپنی روح پھونکوں گا. پھر ہوگا کیا؟ پھر سننے والی بات ہے یہ, پھر ہوگا یہ کہ زبان اس کی ہوگی, زبان اس کی ہوگی, زبان اس کی ہوگی, یہ بیان میرا ہوگا. زبان اس کی ہوگی, بیان یہ میرا ہوگا. اور نگاہ اس کی ہوگی, نگاہ اس کی ہوگی, نظر میری ہوگی. بشر بشر یہ بشر ہے. اے جڑے 6 مندے نے, جڑے وہ مریض اگر انہوں خارش بھی ہوئے نا, اس طرح وہ خارش کرے تو پیر صاحب سمجھتے نے مریض نظرانہ نکال رہا ہے, نظرانہ نکال رہا ہے. وہ کیا بشر ہوتے ہیں, وہ کیا بشر ایسا ہوتا ہے کہ جو بگلے کی طرح وہ ندی کے کنارے میں نہیں بیٹھے ہوتے مچھلی کے شکار میں. ہاں کیا ہے جو ٹٹووں پر, گاؤں میں تو ہم گاؤں میں تھے نا اس وقت تو گھوڑے تے چڑھ کے تے نظرانے وصول کردے ہوندے سن. ہون تے خر پجارو آ گئی انہاں تے بہ کے وہ جاندے نے نظرانے وصول کرنے. وہ انسان ہوتے ہیں نہیں, وہ جانور ہوتے ہیں. خدا کی قسم ہے کہ انسان وہ ہے, بشر وہ ہے کہ زمین پر سجدہ کرے تو زمین اس کا متھا چوم لوے. بشر وہ ہوتا ہے, بشر وہ ہوتا ہے کہ دریاؤں کو خط لکھے دریا ابل پڑے. خدا کی قسم ہے بشر وہ ہوتا ہے, بشر وہ ہوتا. ذرا سنو تو صحیح کہ کان اس کے ہوں گے, یہ سماعت پھر میری ہوگی, طبلہ سرنگیاں نہیں سنے گا. بشر بشر مذاق نہیں ہے بشر بننا, کہ کان اس کے ہوں گے, یہ سماعت میری ہوگی. وہ قرآن سنے گا, وہ حدیث سنے گا, وہ علامہ یزدانی شہید کی تقریریں سنے گا, علامہ احسان الہی ظہیر کی تقریریں سنے گا. اور اگے ذرا دل تے ہاتھ رکھو, پھر دل اس کا ہوگا, دل اس کا ہوگا, دھڑکنیں میری ہوں گی, دل اس کا ہوگا. بشر ہے یہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. او نوریو, او نوریو, او نوریو, او نوریو, تسی بھی او دے غلام بنو گے. او نوریو,
بشر کے غلام بنو گے، مجھے بتاؤ کہ محمد کا غلام جبریل امین ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ۔ نوریاں دا سردار بھی محمد دا غلام سی صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدا کی قسم ہے کہ بشر وہ دیکھو سچا بشر ہے، جنگل ہے۔ علامہ شیر پنجاب صاحب دیکھو کہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اکیلا کلا، جنگل ہے، صحرا ہے، ایک شیر داڑتا ہوا آ رہا ہے۔ شیر اسی ہوندے تے کی کر رہے، ساڈا تے ہارٹ فیل ہو جانا سی، اسی ایڈے بہادر بھی نہیں اس واسطے کہ محمد دے غلام اسی مکمل نہیں بن سکے، نہیں بن سکے۔ وہ ویکھو نا ساڈا حکمران عمران خان، وہ خود اقرار کردا ہے اسمبلی چ کہ میں جی انہوں فون کرنا، مودی صاحب نو وہ میرا فون نہیں سنتا۔ کیتا ہے کہ نہیں انہیں اعلان؟ خود کیا ہے، خود میں ایک بت پرست محمد کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے کا فون نہیں سن رہا۔ لیکن ایک وہ وقت تھا کہ جنگل ہے، صحرا ہے، اکیلا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ ایک شیر داڑتا ہوا آ رہا ہے، اس کو خطاب کرتا ہے وہ سچا بشر محمد کا غلام ہے۔ کیا خطاب کرتا ہے سنو ذرا، وہ کہتا ہے کہ وہ شیر میں کوئی قبر پرست نہیں ہوں، میں خدا پرست ہوں۔ وہ شیر میں آستانہ پرست نہیں ہوں، خدا پرست ہوں۔ وہ شیر ساڑیاں چنڈیاں قبرستانہ چ نہیں لگیاں، ساساں چنڈے قبرستانہ چ لہرائے نہیں، ساڑے چنڈے جنگے بدر دے میدان وچ لگے نے، احد دے میدان وچ لگے، ساڑا سی چنڈیاں قبرستانہ چ نہیں لاندے۔ وہ شیر میں ہر جائی نہیں ہوں، یک جائی ہوں۔ وہ شیر، وہ جنگل کے شیر، میں ضمیر فروش نہیں ہوں، سر فروش ہوں۔ وہ جنگل کے شیر، وہ جنگل کے شیر، وہ جنگل کے شیر، وہ جنگل کے شیر، تو جنگل کا شیر ہے، میں محمد کا شیر ہوں۔ تو جنگل کا شیر ہے، میں محمد کا شیر ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں تجھ سے، خدا کی قسم۔ وہ جنگل حضرت شیر پنجاب بیٹھے، پوچھ لینا ان سے، وہ بیٹھ جاتا ہے، دم ہلاتا ہے، اور زبان حال سے کیا کہہ رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ ہوتا ہے بشر۔ بشر ہمارے جیسے تھوڑے ہوتے ہیں، بشر ہوتا ہے۔ اب تو قبرستانوں میں یہ اور درباروں پہ جانس خدا کی قسم سجدے ہی سجدے، آستانوں پہ سجدے، مردے دے پیران چ سجدے۔ وہ ایک بندہ کہنے لگا، وہ مولوی صاحب تقریر کر رہے سن، وہ آدھے نے ساڑھے پیر صاحب دی قبر تے مزار شریف تے جیڑا جانور بہ جاوے، جیڑا پرندہ بہ جاوے، او دی او جنس بھی جاندے ہندے نے، جنس بھی جاندے نے، وہ مذکر ہے کہ مونس ہے؟ میں کیا وہ قبر ہے کہ لیبارٹری ہے؟ دسو پہ پیر صاحب جنس نہ انہوں نے قبر چ پتہ ہے کہ کبوتری بیٹھی ہے کہ کبوتر بیٹھا ہے؟ دسو
میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں کیا مذاق ہے دین کا. خدا کی قسم ہے کہ اپنے اللہ کو جاننے کے لیے آخری بات ہے. علامہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کا بھی ٹائم ہے, میں تو چلو اپنے اللہ کو جاننے کے لیے, اپنے داتا کو جاننے کے لیے, اپنے رب کو جاننے کے لیے, اپنے مالک و خالق کو جاننے کے لیے لائبریریاں چ جان دی ضرورت نہیں, مولویاں نو پوچھن دی ضرورت نہیں ہے, علامیاں کو بھی جان دی ضرورت نہیں. بڑا سوکھا ہی مسئلہ ہے. ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. میں نو یہ نہ سمجھنا بھی میں کسی ہسپتال دا ڈاکٹر ہاں. میں نے اسلامیات پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. میں ڈاکٹر وہ ڈاکٹر ہوں. تو اس کو جاننے کے لیے نا, اس کو پہچاننے کے لیے اپنے داتا کو, اپنے مالک و خالق کو. اے دیکھو جی پانی پا لینے میں کیا بات. اس کو دودھ کا ایک گلاس تصور کر لو. ویسے بھی پانیوں ہی اگے پیندا ہے سارا, پانی تک گئی میرا, وہ دودھ گھٹ ہوندا پانی پانی. چلو اس کو مثال کے طور پہ دودھ کا گلاس تصور کرو. اس کو پینے سے پہلے ایک لمحہ سوچ لیا کرو کہ یہ کس نے بھیجا ہے, کہاں سے آیا ہے. کس نے بھیجا ہے, کہاں سے آیا ہے. اس لیے کہ تیرے جانور کی رنگت سے آ ہے, اس کی گوبر بدبودار ہے, اس کی رگوں میں بہنے والا خون سرخ ہے کہ نہیں. وہ کون ہے جو 3 گلی چیزوں میں سے خوش رنگ خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی ہے کہ آپ کا قادر ہے؟ بتاؤ اونچی آواز میں پھر نعرہ لگا دو, قادر. قادر. خدا کی قسم ہے پیر عبد القادر جیلانی. سنو آج اس روئے زمین پر اتنا بڑا اہل حدیث وابی ہویا ہی کوئی نہیں جتنے پیر. اور دعا کرو اللہ ہمیں پیر عبد القادر جیلانی کے رضاکاروں میں شامل فرما دے. اتنا بڑا اہل حدیث پیر عبد القادر جیلانی. دودھ تو آڈیاں مجھاں اگر خشک ہو جان تے میرے کولو مولانا انہاں دے پیسے آن کے لے جانے نے. اگر 11ویں نہ دیتی تھے مجھاں خشک نہیں ہون گیاں, مولوی صاحب خشک ہو جان گے. مولوی صاحب خشک ہو جان گے. 11ویں سنو, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. خوش رنگ خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون ہے؟ تمہارا قادر ہے. خدا کی قسم ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے خالص مزدوری دی. خالص تو نے پٹھے پائے ماجنو گانو یا کسے نو بھی بڑی ہوتی خدمت لوک آفٹر کی تھی, تے میں نے اس کی مزدوری تجھے خالص دی ہے. خالص تو دیتا ہے. جے اس میں گوبر ہے تو سٹ دے نو گلاس نو پھینک دو اس کو. اگر اس میں خون کی سرخی شامل ہے تو پھینک دو اس کو. اگر دے وچ پیشاب شامل ہے تے پھینک دو اس کو. میں نے تجھے خالص مزدوری دی ہے, خالص تیری مزدوری. اب خالص سجدہ تو مجھے دے دے. مجھے بھی مزدوری چاہیے تیری. یا خوبصورت باڈی بنائی, تیرے بال خوبصورت, تیرا چہرہ خوبصورت ہے. خدا کی قسم میں نے تو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, تو اس کی تو مزدوری مجھے دے. خالص
اس میں کسی ولی کو شامل نہ کر، کسی نبی کو شامل نہ کر۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، او مسلمانوں خدا کا خوف کرو۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ شرک، سنو کہ شرک گناہ نہیں ہے۔ شرک، چوپ کر گئے، شرک گناہ نہیں۔ نماز میں کوتاہی گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا یہ گناہ ہے، حج نہ کرنا یہ گناہ ہے، لیکن شرک خدا کی قسم گناہ نہیں۔ یہ ایسا جرم ہے جو کبھی معاف اللہ نے کرنا ہی نہیں۔ شرک کیا ہے؟ غداری ہے، اور غدار کی سزا موت ہوتی ہے۔ غدار کی سزا موت ہوتی ہے۔ اور آج ایک بات ریاض الرحمان یزدانی سے سنو کہ یہ جو میزان قائم کیا جائے گا، جھولتا ہوا میزان آئے گا، جھولتا ہوا صراط مستقیم، وہ پل صراط بھی آئے گا، ترازو بھی ہلتا جلتا آئے گا، ترازو بھی ہلتا جلتا آئے گا۔ کن کے لیے آئے گا؟ گناہگاروں کے لیے آئے گا، گناہگاروں کے لیے آئے گا۔ خدا کی قسم مشرک کے لیے نہیں آئے گا، مشرک سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں، مشرک کا حساب نہیں ہوگا۔ شرک مشرک سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چن وانگوں، سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چن وانگوں، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں، منہ سی مٹھاس والا، آسیاں دی آس والا، نک تلوار سونا، نک تلوار سونا، رخسار گلنار سونا، موتیے دی طاقت کی ہے، موتیے دی، موتیے کی طاقت کی ہے، چمکے جو دند وانگوں، موتیے دی طاقت کی ہے، سینہ صاف اور بلوری سینہ، جس وچ نہ غصہ تے کینہ۔ ایک کڑ دیو ویسے تسی بھی نانگرے آلے ہو، ایک غصہ اور کینہ، لوگوں کا حسد نکال دو دل سے، صاف کرو۔ صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینہ، آنوں تے شانوں سونا، سارے جہانوں سونا۔ اوم براق والا، او مراج والا، او یاسین تہا دے سرتاج والا، خدا کی قسم سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چن وانگوں۔ اور اسی لیے تو حسان بن ثابت نے فرمایا تھا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔